أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی توجہ عقیدت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے اور آج مدرسہ غوثیہ رضویہ تعلیم القرآن کلچہ پل آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں. باقی کانفرنس نہ ساڑھے ابا جی دے نہ دیئے تھے نہ دوڑے تو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی بھی ایک جلسہ تے سجایا حضور دے نا دا تو کانفرنس سجی تاجدار ختم نبوت کے نام کی تو ان پھر کسی دا پیو بھی آ جاؤ کانفرنس ڈاک سکتا نہیں ہے. اور ایک بھی گل ہے جی جناب وہ جی تھانے دار آ گیا اور جناب گاڑی آ گئی اسی غلط کام کریے تو پھر بھی گل ہے ان دسو جی بنائے ملک پاکستان رسول اللہ کے لیے جے ادھر نعت پڑھن واسطے بھی اجازت چاہیے دی تھانے دار دی تلاوت کرنے واسطے پھر ڈی پی او دی اجازت چاہیے دی جلسہ کرانے واسطے ڈی سی او دی اجازت چاہیے دی نہیں ہمارا جدھر جی چاہے گا اسی کانفرنس بھی کریں گے جدھر جی چاہے گا ہم لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے کہ یہ ملک پاکستان کسی نے پیو واسطے بنا نہیں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاتھ تو نے جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچر کی ہے. دسو جی ملک پاکستان صدر راستے بنیا وزیر اعظم کے لیے بنا تھانے دار کے لیے بنا کمشنر کے لیے بنا جنرل کے لیے بنا خدا کی قسم ملک پاکستان بنا تو محمد عربی کے دین کے لیے بنا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ صدر چلا رہا وزیر اعظم چلا رہا پارلیمنٹ چلا لی ہم نے کہا نا جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا حضور نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے وجہ تخلیق کائنات حضور ہے. آج بھی اگر ملک پاکستان کھڑا ہے تو یہ حضور کے نام پر کھڑا ہے اسمبلی کے زور پر نہیں وزیر اعظم صدر تے بونڈے تے نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. باقی گا رہی پرچے دی تے پرچہ تے سی کٹان اس تے حاضر آ گئے جڑا بندہ حضور تے نہ دے پرچہ بھی نہ کٹوا سکے تے گلاں کرے جی میں حضور کا بڑا غلام ہوں جڑا بندہ حضور تے نہ تے ایک کڑی بھی نہ لگوا سکے تے گلاں کرے جناب ہم حضور کے بڑے غلام ہیں. یاد رکھو حضور کا غلام وہ نہیں ہے حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. اسی رہ کے ڈیالہ جیل انہیں بندے ملے میں نو جنہوں نے خود غازی ممتاز قادری صاحب کی زیارت کی ہے اور ایک بندہ میرے کو لایا میں 5 سال ڈیالہ جیل دے اندر اور میں نے کہنے لگیا کہ چونکہ پھانسی کے اوپر نا پابندی ہے پوری دنیا میں اے جڑے ہیں نا انسانی حقوق کی تنظیمہ وغیرہ اور UN اقوام متحدہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو مجھے تو خود چونکہ اس بندے نے بتایا وہ کہندے جی کیا ہویا کہ جیل کے اندر جڑی ہے نا وہ بڑی سختی ہوگی 3-4 دن گزر گئے اور جو جیل دے ملازمین جو چھٹی پر تھے وہ چھٹی انہوں نے اندر آن دی اجازت کوئی نہیں اور جڑے ملازمین عملہ جیل دے اندر سی پولیس آلے انہوں نے چھٹی کوئی نہیں اندر آلے اندر ہی باہر آلے باہر ہی کوئی ملاقات کوئی نہیں کوئی سامان آنا جانا کوئی نہیں جس کا کرفیو وہ کہندے نے پتہ نہیں اسی کیا کہ ماشاءاللہ اللہ کیا پتہ نہیں کیوں ہونے کے عمل پاکستان میں تو وہ کہندہ ہے کہ میں جنہ چکیاں دے اندر ہے سا نا تو چکی ہوندی ہے چھوٹا جا کمرہ تے اتے نا چھوٹا جا روشن دان ہوندہ اتے گا
تے کہندا جی اسی 3 بندے بند ساں تے ساڈے چکی دے پیچھے نا اس طرح پچھلی طرف او پھانسی دا پھندا سی تختہ دار تے کہندا پھر ایک رات نوں نا گڈیاں دی انجن دی گڈیاں چلن دی آوازاں اور اس قسم دی لائٹاں تے کہندے نے میں نال والے قیدی نے کہا تے اس دن مونڈیاں تے چڑھ کے ادھروں نا میں جھانک کے باہر دیکھا تو کہتے ہیں جی بالکل سناٹا اور صبح فجر کا وقت ہے پولیس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں نفری لائٹاں اس طرح گڈیاں دے جا رہی ہیں عجیب کوئی منظر اور پھانسی دا پھندا اور جہاں چکن والا ایسی وہ بھی تیار سارا کچھ تیار کر کے وہ بیٹھے کہندے نے میں دیکھ رہا میں نے حیران کن میں کہ جی پابندی ہے پھانسی تھی ایک اس کو پھانسی دیتی جا رہی کہندے نے یقین کرو وہ پھر عجب منظر تھا کہ اس خوف کی فضا میں کہندے نے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی کہتے ہیں جناب وہ گڈیاں تے لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعروں کی آوازیں آنے لگی کہتے ہیں خدا کی قسم اس نعرے کی دھمک سے پورا جیل جون سا وہ گونج اٹھا کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کیا کہ پولیس والے پیچھے تے ممتاز قادری سینہ تان کے پھانسی دے پھندے آل جا رہے دسو جی کدے ہو سکتا ہے کہ پھانسی دا پھندا سامنے لگے ہوئے تے پھر بندے کی ٹانگیں کانپے نہیں قدم ڈگمگائے نہیں بلکہ سینہ تان کے چلا اور لبیک کا نعرہ لگا دیا پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی قدر و قیمت کیا یہ جان تو آنی چانی ہے زندگی ایک مرتبہ موت ایک مرتبہ اور اگر وہ موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہے دسو جی موت اگر حضور دے نام پہ آ جائے اس کو بڑی ساڑھے آستے کی سعادت ہے کہ باقی گال یہ ہے کہ ساڑھی جند بھی رسول آستے ساڑھی جان بھی حضور آستے ہمارا تن من دھن بھی حضور کے لیے ہمارا پڑھنا پڑھانا جون سے ہے وہ بھی حضور کے لیے ہماری جوانیاں جون سی ہیں وہ بھی حضور کے لیے اور حضور نے فرمایا کہ میرا جو دین ہے وہ غریبوں سے نکلا تھا جو شراب خور حرام خور سود خور جو اتنے سارے بیٹھے یتیماں دے لوگ نہیں نہ لے انہوں نے دین کا کام نہیں کرنا دین کا کام کسی دے میں ہی کرنا ہے جنہیں ایسے غریب بیٹھے لیکن غریب دنیاوی غریب ہاں لیکن اس کائنات کا سب تو بڑا خزانہ ساڑھے کول ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے سب تو بڑی دولت عشق مصطفیٰ ہی ہے نا جی اسی کسی دے کمی کوئی نہیں اسی نہ کسی دے کھانے اسی منگتے ہیں آقا و مولا دے بس باقی بات رہی یہ کہ ہم نے جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے ہی مانا اب کوئی باپ ہے تو وہ بھی اسی کو ہی مانا جائے گا اگر پیو بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے ماں بھی وہی ہے جو حضور کے دین کی طرف بلائے پیر بھی وہی ہے جو حضور کے دین کی سربلندی کی طرف آپ کو لے کے جائے اور مولوی بھی وہی ہے مفتی بھی وہی ہے پگڑی بھی وہی ہے کتابیں بھی وہی ہیں مدرسہ بھی وہی ہے جماعت بھی وہی ہے جو آپ کو حضور کے دین کی طرف لے کے جائے فیض آباد دا دھرنا سی ادھر نے ایک چھوٹا بچہ قریب 15-16 سال اس کی عمر سی گجرا والا تو آیا ہویا تے بار بار نہ اس دے ابا جی اس کو فون کرن کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہو گئے نے تو جڑا ہے نا واپس آ جا گجرا والا وہ کہے ابا جی میں تے جس وقت تک عقیدہ ختم نبوت پہرا مکمل نہیں ہو جانا اس وقت تک میں نے گھر واپس آنا کوئی نہیں اپنے ابا جی تے سنے کوئی نہ اور آخر اس کا آپریشن ہون دو ایک دن پہلے میڈیا دیتے بڑا کمپین چلا دیتی گئی خوف کی فضا بنا دی گئی انہوں نے کہا جی صبح 15,000 کلیشن خوفہ علی نفری پولیس انہوں دیتے حملہ آور ہوئے گی ادھے مولوی اسی مار چھڑاں گے باقی جڑے رہ گئے انہوں کی جیلان دے اندر بند کر دیں گے تو اپنا اسی بچے کو اس کے والد صاحب کا رات کو فون آیا اور کہنے لگے پتر صبح آپریشن ہو جانا ہے بڑا خونخوار تو نہ واپس آ جا بیٹے نے کہا ابا جی میں تانوں دسیا سی میں واپس آنا کوئی نہیں آخر باپ سی اس کہا جی پھر پتر میری آخری گل یہ ہے کہ جے تو میرا پتر ہے نا حلالی ہے تو واپس آ فوراً لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہو سنو جی اس بچے نے کیا جواب دیتا اس کے ابا جی میں نے پتا کوئی نہیں صبح آپریشن ہونا ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاواں ہو سکتا ہے میں جیل ٹوٹ جاواں لیکن میری بھی پھر آخری بات سن لو جے تو میرا پیو ہے نا تے تو عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے فیض آباد آ جا اچھا کہنے لگا جے تو میرا پیو ہے نا ٹھیک ہے تو عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری واسطے فیض آباد آ جا تو یہ وہ تاریخیں آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلاموں کی تسی اس واسطے حضور دے دین دا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ابلیس شیطان کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ دار بندہ مومن کا دین
اور مولویاں تے اپنے جڑے ایسے نا سارے چیلے انہیں یہ کہنے لگے زیادہ نا آج کل دے مولویاں دے پیرہ دے زور کوئی نہیں لانا، اور جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آستی. اس کیا پھر کی ہے، اس کیا کہ تو زیادہ تینوں زور لان دے ضرورت کوئی نہیں. ابلیس نے اپنی شورا بٹھائی نا، اس دا نظم دا نام بھی یہی ہے، ابلیس کی مجلس سے شورا، اقبال نے لکھی. ابلیس نے اپنی شورا بلا لی، اپنے چیلے نے پتہ کہ کہنے لگا اس کے اور زیادہ نہ زور لان دے ضرورت نہیں ہے، جھنگ جا کے تصدودہ جا کے بندے نے زیادہ زور نہیں لانا، زیادہ محنت کرنے دی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ آج انہاں وچوں کوئی بھی قرآن دا حافظ نہیں ہے. آج یہ قرآن کے قانون سے، قرآن کے نور سے یہ پیچھے ہٹ گئے. ہن ایک قرآن نو یاد نہیں کرتے، اے تے سارے چل گئے اے بی سی ڈی آل. اب جو قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتے، اب تو یہ چاہتے ہیں 1 2 3 کی طرف. انہیں بچوں مدرسے نہیں پاندے یا نال مدرسہ ہوندے پاندے نے اے بی سی ڈی آل سکولیں وچ. وہ کہندا ہے کہ اب جو قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھے اے بی سی ڈی کے پیچھے لاگے. آگے ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور اس نے کہا جڑا آج دا مسلمان ہے نا، مومن جڑا اپنے آپ کو کہندا ہے. ابلیس کہندا ہے پھر میں پوری دنیا چھان مارا، پھر میں نے کیا دیکھا کہ جڑا مسلمان ہے آج اس دا دین تے قبلہ کی ہے پیسہ کمانا. صبح بندہ نکل رہا ہے، 10 بجے جا رہا ہے، 12 بجے جا رہا ہے، شامی واپس آ رہا ہے، راتی واپس آ رہا ہے. ابلیس کہنے لگا کہ کسی نو بھی تو کھڑا کر کے پوچھ میاں کدھروں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا پیسہ کمان واسطے، دیہڑی لان واسطے، مزدوری کرنے واسطے، زمیندارے واسطے، نوکری کرنے واسطے. جدو واپس آن گے جناب کدھروں آ رہے ہو؟ دیہڑی لا کے آ رہے ہیں، کاروبار کر کے آ رہے ہیں، دیہڑی لا کے آ رہا ہے، نوکری کر کے آ رہا ہے، پیسہ کما کے آ رہے ہیں. ابلیس کہنے لگا تینوں ایک بھی بندہ پورے علاقے انجا نہیں ملنا جس تو پوچھے کہ جناب کدھر جا رہا ہے، وہ کہے جی محمد عربی کا دین تخت پہ لے کے جانے جا رہا ہے. وہ کہندا بڑے گھٹ بندے تینوں ملن گے، تو پوچھے گا ہاں بابا کدھر جا رہا ہو؟ کہے گا میں اللہ دے رسول دا دین پڑھانا سے جا رہا ہوں. پھر ایک بچے بیٹھے نے وی آئی پی. انہاں تو پھر بڑے کم ایسے بچے ہوں گے، باقی نے تو سارے نے بیگ ٹنگے ہوں گے نا. کیوں؟ کیونکہ اے بی سی ڈی کرنا ہے، پھر نوکری مل جائے گی. تو اے پھر کچھ بچے ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا آپ کو پتہ نہیں قرآن حفظ کرنے جا رہے، دین پڑھنے جا رہے. آگے کہتا ہے کہ مشرق کے جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. تو چیلے پتہ کہ کہنے لگے اس کا نہیں چلو اے لوگ تے ہیں نے انہاں دی طرفوں تو خطرہ ٹل گیا، لیکن اور شیطان دے چیلے کہنے لگے سانو ہلے بھی پریشانی یہ ہے کہ جو مولوی اور پیروں کے بچے ہیں نا، بڑے بڑے جو مولوی ہیں اور جو بڑے بڑے پیر ہیں جو ان کے بچے ہیں یار وہ دین کا کام کریں گے، وہ تو پھر دین نو جناب تخت لے آن گے. ابلیس کہنے لگے نہیں. ابلیس کہنے لگا پہلے میں بھی بڑا پریشان تھا، لیکن جدو میں پھرے نا جا کے یورپ، پھر میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھی، کیمبرج دیکھی اور میں نے اسکول کالج دیکھے، تو کہندے نے میری پریشانی ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ میں نے کیا دیکھا کہ کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر بڑے بڑے مولویوں کے، بڑے بڑے پیران دے پتر بیٹھ کے انگریزاں کافروں تو اے بی سی ڈی پڑھن لگے نے، قرآن و حدیث چھٹ کے باہر ویزے لوا کر ادھر جون سے وہ پڑھنے لگے ہیں. یہ یاد رکھو کہ جتنی مرضی گلاں کر لیں، دور ایک کہندے نے جی 1 2 3 کا دور ہے، اے بی سی ڈی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی حضور کا ہے، اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو محمد عربی کے نام کا چلے گا. طالب علم بیٹھے قرآن مجید دے حافظ باقی کچھ حفظ کر رہے ہیں. سنو جی نہ دی شانہ کہنے حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ نا روز قیامت سارے لوگ برہنے ہوں گے، بغیر لباس سے دیں گے، بالکل کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے سینے کے اندر قرآن بسایا ہوگا نا، ان کو رب کی طرف سے ایمان کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے. اور وہ کتنے قیمتی جوڑے ہوں گے. اجلے آج دے اتے بیٹھے سارے حرام خور ہیں، بڑے سارا جناب تاڑا مال کھا گئے، آج بڑے بڑے مہنگے سوٹ لا گئے پھیرنے، انہاں دے سوٹاں تو گڈیاں تو متاثر نہیں ہونا. سنو جی یہ ہے جی قرآن مجید کے جو حافظ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو بندہ دین دی طرف چلے. پھر روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو جو لباس پہنایا جائے گا نا وہ اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا
کہ پوری دنیا کے خزانے تاج اور تخت ملا دیے جائیں وہ بھی اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے پھر اس کے سر کے اوپر تاج سجایا جائے گا، وہ تاج کیسا ہوگا جس کے ایک موتی کی چمک سے پوری دنیا جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اے حافظ تو قرآن مجید پڑھ۔ ایک تو دنیا پڑھے گا نا، اب وہ قیامت والے دن پڑھے گا، رب کی طرف سے حکم ہوگا حافظ چل بھی قرآن مجید پڑھ۔ پڑھ کیسے؟ جیسے تو دنیا پڑھتا سا، جلدی نہیں کرنی، ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے۔ تو پھر رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب الحمد سے لے کر جہاں تک وہ قرآن مجید پڑھتا جائے گا نا، حضور نے فرمایا کہ ہر ایک لفظ کے بدلے اس کے درجات میں مقامات میں جو سے وہ بلندی وہ پاتا جائے گا۔ اس طرح پوڑیاں چڑھتا جائے گا، اس طرح مقامات چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ تو جب پورا حافظ ہوئے گا وہ کدھر تک پہنچے گا؟ پڑھنا بھی اس نے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے، وہاں تو ایک لمحہ پتہ ہے کتنے ہزار سالوں کے برابر ہے۔ تو پھر جناب وہ جب قرآن مجید وہ پڑھے گا، حضور نے فرمایا کہ ہر ایک لفظ کے بدلے میں اس کی مقام اور جو درجات ہیں اس کی بلندی ہوتی جائے گی، وہ مقامات طے کرتے کرتے حضور نے فرمایا جہاں وہ قرآن پڑھنا ختم کرے گا نا، رک جائے گا، وہاں اس کا جنت کے مقام اللہ تعالیٰ اس کا بنا دے گا۔ تو یہ وہ برکت ہے۔ آج جاؤ حضور علیہ السلام دے دین دی طرف، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اے جو تھوڑے اتنے بیٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ دسو جی پیسے تسی لاؤ، ووٹ تسی دیو، دین دیو نا، کوئی بھی بندہ جدو جمعہ ہے تو اس وقت وزیر اعظم نہیں سی نا، ووٹ تسی دیو، پیسے تسی دیو، نعرے تسی لاؤ، ڈیرے تسی کھولو اور ان کے اوپر پیسے آپ لگائیں، اور جدو بان جان جناب وزیر داخلہ بھی تو آٹی اس علاقے در ہے۔ دسو جی کسی ایک بندے نے اس ہاتھ میں ملایا ہے؟ انہاں دی اوقات خدا کی قسم یہ ہے کہ گڈیج بیک ہے نا، گڈیج بیک ہے کہ پیچھے دو پولیس دی گڈیاں ہوتے نیلی بتی، خدا کی قسم آپ کو تو یہ رک کے ہاتھ میں نہیں ملائیں گے۔ تو آڑی خبر سے لینا دور دی گل، انہوں نے آپ کو دنیا میں کیا کام آنا، قبر میں آپ کے کیا کام آنا، حشر میں آپ کے جون سے وہ کیا کام آنا۔ ایک بندہ آ گیا حضرت حیدر اقرار دے کول، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، پاک عرض کرنے لگا جناب وہ فلان بندہ نہیں ہے، اس کے پاس اختیار آ گیا، اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا انسان بدلدا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جدو انسان دے کول پیسہ آ جائے نا، اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ اس دا اصل چہرہ بندوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انہاں دا نال وفا کرنی ہے، دنیا ان کی بنے، صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ یہ بنے، اور جناب سرکاری گاڑیوں میں یہ پھریں، پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے یہ ڈالیں، دین کے اوپر حملے یہ کریں، ممتاز قادری کو پھانسی یہ دیں، عقیدہ ختم نبوت کے بل کے اندر ترمیم یہ کریں، مساجد کے منار کے سپیکر یہ اتاریں، اور فلموں میں کام کرنے والی لڑکی کو مسجدوں کے اندر جا کے یہ نچوائیں، بھیڑے کم او کرن دے، تسی انہاں دے گناہ دے اندر کیوں شریک ہوندے ہو جن مالک و مختار کی ہم بات کر رہے ہیں؟ سنو جی انہاں دا کیا پروٹوکول ہے، بس اتنی اوقات تھی، ایک گاڑی آگے لگی، دو پیچھے لگی، ایک MLA کی 2 فٹ کی کرسی میں بیٹھ کر تم حضور کا حق بھول گئے، آقا و مولا کے دین پہ حملہ کر دیا۔ ان کے کون سے پروٹوکول؟ ایک کائنات اگر بنی تو حضور کے لیے، وجہ تخلیق کائنات حضور، مالک و مختار حضور، آقا و مولا نے فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانے مجھ محمد نبی کے تھیلی کے اوپر ہیں، حضور دے تلی جو ہوتے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجی ہیں۔ اور سنو جی ایسے 2-4 سنتری پولیس والے باہر کھڑے کر کے ہم بڑے جناب شانوں والے ہو گئے، نہیں جی سنے پھر شان و شوکت کیا ہے، اور اس کائنات میں اگر کوئی در ہے تو وہ در مصطفیٰ ہی ہے۔ ایک میرا در ہے جی، کیسا در ہے کہ وہ شب معراج کی رات ہے، اور آقا و مولا حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زمین کے اوپر لیٹ کے آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں آقا و مولا کے چشمے اقدس بند ہیں، دل جو سے ہے وہ جاگ رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ حضور کا در ہے جی، انہاں دے دران دوتے، انہاں دے محلہ دوتے 2-4 سنتری کھڑے نا پولیس آلے، اور بھی گھڑی بیک رہے ہوندے نے، دل گالاں کاٹ رہے ہوندے نے، یہ ٹائم مکے دے ڈیوٹی مکا کے گھر جائیے، لیکن یہ سرکار کا در ہے، در شاہہ تو نہیں، سرکار کا در ہے، بادشاہ دا در نہیں، سرکار کا در ہے، در شاہہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ،
اور دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ بن اب ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اب حضور کا در کیسا ہے کہ جبریل امین آئے ہیں حضور کو لینے کے لیے، اکیلے بھی آ سکتے سن، خدا کی قسم 70,000 فرشتے نوری نال لے کے، جناب میکائیل آئے 70,000 لے کے نال، جناب اسرافیل آئے 70,000 لے کے نال، 2,10,000 فرشتے اے روح القدس، تمام فرشتوں دے سردار جبریل امین بھی کھڑے ہیں، اور جناب میکائیل بھی، حضرت اسرافیل بھی، سارے فرشتے کھڑے ہیں 2.25 لاکھ۔ آقا و مولا رام فرمائیں لینے آئے آقا و مولا کو رب کی ملاقات کرانے کے لیے، تو پھر ان گل کون کرے حضور دے نال؟ یہ ہے سرکار کا در۔ اب بات کون کرے حضور کے ساتھ؟ تو سارے فرشتہ نے عرض کی تھی کہ یا جبریل امین تسی دے تمام فرشتوں دے سردار دے تسی ہو، تسی گل کرنی۔ اب وہ عشق کے اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور جب بندہ کمینہ یہ کہے کہ حضور کا نام آ جائے اور سلام کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، میں کہا سنو جی ہم تو یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، تو یہاں جبریل امین 2.25 لاکھ فرشتے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ساتھ جھکا دیں، اور روح القدس ہیں جبریل امین کس حال میں کھڑے، بڑی شان و شوکت نال اس دن آئے سے سج کے دھج کے، پوری دنیا کی کائنات سجی ہوئی سی، کہ آپ نے نا اپنے ماتھے کے اوپر فرشتوں کی سرداری کا جو تاج تھا وہ بھی لگایا ہوا، فرشتوں دے سردار ہے نا، بادشاہ نے فرشتوں دے سردار، تو فرشتوں کی جو سرداری کا تاج تھا نا وہ بھی آپ نے سر پہ سجایا ہوا، اس کے اندر ہیرے جواہرات جنتی جونس ہیں وہ سجے ہوئے۔ اب حضور سے بات کرنے جا رہے ہیں، ہم کس طرح گل کریے، حضور تو رام فرمائیں، پھر آپ نے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، خدا کی قسم پھر آپ جھکے، اور سنو جی حضور کی عزت اور حضور کی تعظیم کیا، اور جھکے جی لوگ کے اندر کھلو کے سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اور یہ جناب آپ قبلہ رخ طرف کر کے اور جناب ہاتھ جھکا کر اس طرح کسی سلام پڑھ دے ہو۔ میں کہا اب دیکھو جبریل امین تمام فرشتوں کا رخ حضور کی طرف ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے، جبریل امین آپ اور جھکے اور جھکے اور جھکے، اور اتنا جھکے خدا کی قسم کہ حضور کی تلیاں، حضور کے تلوے آپ نے اپنے ہونٹوں سے چوم ڈالے۔ اب عجب منظر نہیں ہے کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام فرشتے جو سے ہیں وہ کھڑے ہیں، اور حضرت جبریل امین کی ہونٹ ہے اور آقا و مولا کے تلوے ہیں، حضور کی ایڑیاں چوم رہے ہیں۔ تو پھر کسی نے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا جناب اس دفعہ اے مطلب ہے کہ جس حال میں وہ جھکے ہوئے ہیں کہ حضور کے تلوے ہیں، جبریل امین کے ہونٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین نے حضور کو سجدہ کر دیا؟ آپ نے فرمایا وہ جلیا تینوں تعظیم مصطفیٰ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا، سجدہ تو صرف اور صرف رب کی ذات کو ہے نا، سجدہ نہیں کیا تو پھر یہ منظر کیا ہے، یہ منظر کیا، انہوں نے کہا سجدہ نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور کہ وہ روح القدس، وہ جبریل امین، وہ فرشتوں کے سردار، اور جو ان کے تاج کے اندر جو جنتی ہیرے اور موتی سجے ہوئے تھے نا، جب انہوں نے حضور کی چمکتی ایڑیاں دیکھی تو وہ تاج کے اندر لگے ہوئے ہیرے حضور کے تلیوں کے آگے ساتھ جھکانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں، انہوں نے کہا حضور نے سجدہ نہیں کیا، ہاں جو حضور کو سجدہ جبریل نے نہیں کیا، لیکن جبریل امین کے تاج کے اندر جنہیں موتی لگے سن انہوں نے سجدہ ضرور کیا، تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، گوہر کے اندر موتی نو اعلیٰ حضرت فرمانے گئے کہ ہمارے آقا و مولا کی ایڑیاں تلوے وہ پاکیزہ گوہر وہ سونے انمول موتی رکھتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر جبریل امین کے تاج کے اندر لگے ہوئے موتی بھی سر سجدے میں جھکا دے۔ پھر آگے فرماندے نے کہ تینوں حضور دی ایڑیاں دی شان نہیں پتا کہ جب آقا و مولا میدان احد کے اوپر پہاڑ جبل احد کے اوپر گئے، ایک طرف جناب ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم، تو پھر اس پہاڑ دندے نا زلزلہ آ گیا، تو حضور نے ایک ایڑی کی ٹھوکر لگائی، تو پھر کیا ہوا کہ اس احد دا زلزلہ جو ان سے وہ ختم ہو گیا، جاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں واللہ وہ کیسا پاکیزہ مقام ایڑیاں، کہتے ہیں حضور کی یہ ایڑیوں کی یہ برکت ہے کہ جبریل امین کے لگے ہوئے تاج کے اندر موتی وہ بھی اپنا ساتھ جو ان سے ہے وہ جھکا دیں۔ حضور کی ایڑیاں کیسی کہ جبریل امین کے ہونٹ جو ان سے ہے وہ حضور کے دل میں چوم لیں۔
اور حضور ایڑیاں کیسی کہ اور جبل احد کے اندر پہاڑ ہے، حضور ایک ٹھوکر مارے اس پہاڑ کا جو سے وہ زلزلہ بھی جاتا رہے. اب آقا و مولا کو قبلہ شریف کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے حضور گئے. اب یہ آگے بات سمجھنے والی ہے، انہاں دے پیچھے اپنا ایمان نہیں روڑنا تسی. یہ 2-4 گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے کالے شیشے لگے، او جناب مٹیاں اڑاندے جا رہے تو تانے نال جناب ایک گل ہاتھ بھی نہیں ملانا دے، تہاڈی خبر بھی نہیں لیندے. ابھی اگر ویسے تانوں دس دیتا جائے اور یہاں سامنے گراؤنڈ کے اندر آ جائے ہیلی کاپٹر اور فوج بھی آ جائے نفری اور پولیس بھی آ جائے، بڑا پروٹوکول، تانوں کہیں جی اٹھو ابھی کے ابھی او صدر یا فلانے نال تہاڈی ملاقات ہے اور آپ کو بہت بڑا مقام، وہ آپ کو پاکستان میں عہدہ اور مقام دیا جا رہا ہے جو آج تک پاکستان میں کسی کو ملا نہیں. آپ سنیں جی، فرشتوں کی برات اور سامنے براق جو صاحب وہ کھڑا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ براق کے اوپر سوار ہوئیے کہ پوری کائنات آج آپ کے لیے سجا دی گئی. آج آپ کو وہ مقام، وہ عزتیں، وہ رفتیں عطا کر رہا ہے رب جو آج تک کبھی کسی کو اس کائنات میں ملی نہیں. رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کائنات نہیں، یہ پوری کائنات، یہ چاند تارے اور جناب زمین اور یہ آسمان اور جنت ایک ایک ذرہ جو ہے وہ آج سجا دیا گیا. اے براتی سارے نال کھڑے، زمین و آسمان ایک ایک ذرہ جو ہے وہ پوری کائنات کو سجا دیا گیا. معراج کی شب ہے، پوری کائنات دلہن کی مانند سجی ہے کیونکہ آقا و مولا آج رب سے ملاقات کے لیے جا رہے. جنتیں سجا دی گئی. آگے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ سوار ہوں، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے زمین اور آسمان کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اگلی بات یا رسول اللہ پھر جتنے بھی نبی ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ 1,24,000 نبی، یا رسول اللہ سارے کے سارے نبی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں مرحبا کہنے کے لیے. حضور آپ سوار ہوں. پھر حضور سوار ہوئے، خدا کی قسم حضور سوار نہیں ہوئے. حضور نے توقف فرمایا، حضور ٹھہر گئے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سوار ہوں. حضور پھر ٹھہر گئے. پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ براق کے اوپر سوار ہوں. حضور علیہ السلام ٹھہر گئے، رک گئے، توقف فرمایا. اب بات کیا آقا و مولا نے فرمائی پتہ ہے؟ یہ رب کا فیصلہ ہے، قرآن کی نص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جو گناہگار لوگ ہیں نا جدو قبرہ پھٹن گیا اور یہ قبروں سے جب نکلیں گے ان کو رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے ڈنڈے مار کے، فرشتے ان کو ڈنڈے ماریں گے، انہوں نے ہانک کے، جس طرح جانوروں نے لے کے جاندے چرواہا ڈنڈے مار کے ہانک کے لے کے جاتا ہے، ان کو ہانک کے ڈنڈے مار کر اور ان کو گھسیٹ کے دھوک کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ تسی گناہگار سو. آج حضور تو محبوب رب العالمین ہے، حضور پہ تو نوازشات ہیں، پوری کائنات حضور کے لیے سجی، نبی حضور کے استقبال کے لیے کھڑے، فرشتے استقبال واسطے کھڑے اور جناب سب کچھ حضور کی وجہ سے سجا دیا گیا. لیکن عجب ایک نظارہ ہے، حضور براق کے اوپر سوار نہیں ہو رہے. ایسا مقام جو آج تک کبھی کسی نے سوچا نہیں، ملنا تو بڑی دور کی بات. حضور علیہ السلام کو پھر خیال آیا مجھے، میرا اور آپ گنہگار امتیوں کا. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا رب مینوں تو تسی لے کے جا رہے ہو رب کی بارگاہ میں. حضور کو تو کتنے پروٹوکول کے ساتھ رب کی بارگاہ میں لے کے جایا جا رہا. حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا کہ جو میرے گناہگار امتی ہیں جب جبریل تو نے رب کی بارگاہ میں لے کے جائے گا تو ان کو کس طرح لے کے جائے گا؟ پہلے مجھے یہ بتا کہ رب میرے گناہگاروں کے نال کے جناب معاملہ فرمائے گا. حضور تو براق پر خدا کی قسم اس وقت تک سوار نہیں ہوئے جس وقت تک ہمارے گناہگاروں کی سواری کا بندوبست نہیں کیا. پھر وہاں سے جناب وہی لے کر وہاں کھڑے کھڑے رب کا حکم آ گیا یوم نحشر متقین الی الرحمن وفدا. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سوار ہو. رب کی طرف سے قرآن میں حکم آ گیا یا رسول اللہ آپ براق کے اوپر سوار ہو. جہاں تک بات رہی آپ کے گناہگار امتیوں کی تو رب نے یہ وعدہ فرما دیا کہ جس دن آپ کے گناہگار امتیوں کو رب کی بارگاہ میں لے کے جایا جائے گا تو ان کو ڈنڈے مار کے نہیں لے کے جایا جائے گا، نہ ہانک کے نہ گھسیٹ کے. یا رسول اللہ جب ان کو لے کے جایا جائے گا تو رب کا مہمان بنا کے لے کے جائے گا. حضور خود رب کے مہمان بن کے جا رہے ہیں لیکن پہلے ہمیں رب کا مہمان بنایا پھر حضور رب کے مہمان بنے. آگے حضور علیہ السلام براق کے اوپر سوار نہیں ہوئے. آگے روایت ہے حضرت حیدر کرار سے حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں یار ہمیں تو وہ نبیوں کا امام، وہ لجپال، وہ رحمت العالمین بنے
جن کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا، کیسے لجپال۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور اس وقت تک براق کے اوپر سوار نہیں ہوئے جس وقت تک کہ ہم گناہگار امتیوں کی سواری کا بندوبست نہیں فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر جب میرے یہ امتی جب قبریں پھٹیں گی نا اور جب میں اور آپ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو حضور نے فرمایا پھر ان کو کس طرح لے کے جایا جائے گا کہ پھر جنت سے اونٹریاں لے کے آئے جائیں گے، جنتی اونٹریاں جن کی رسیاں زمرد، ہیرے، جواہرات، موتیوں کے ساتھ پروئی ہوئی ہوں گی آگے، اور ان کے کجاوے اونٹریوں کے اوپر جو سیٹیں ہیں کجاوے وہ جنت کے سونے سے بنی ہوں گی۔ ملک پاکستان دا سونا 2 لاکھ روپے تولا تے جنتی سونے تے جنت کے سونے کے کجاوے ہوں گے، پھر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ان کجاووں کے درمیان میں بٹھایا جائے گا۔ تے پھر فرشتے کہیں گے چلیے رب دی بارگاہ پیش ہو جائیے، رب دی بارگاہ چلو جی ان پیش ہو جاؤ۔ تو ہمارے حضور مالک و مختار تو ایسے ہیں، واقعہ جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیس آستے حضور دنال محبت کرنی ہے، کرو گے جی انشاءاللہ؟ محبت کرنی ہے انے بات، اب بالکل کسی نے ویکنا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا تھانے دار آ گیا، ایم این اے آ گیا، ایم پی آ گیا، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ کر تلوا تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر سکتا تیرا۔ ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو وہ حضور کے نعلین کر سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے کہ جس کا کھانا ہے پھر اسی کا گانا ہے۔ تو یاد رکھو اس کائنات میں بس ان میں گل سمیٹ رہے ہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تو صحابہ نے تو سر نہیں کٹوا دیتے، صحابہ نے جناب اپنے جسم کے ٹوٹے نہیں کرا دیے۔ حضرت خبیب بن عدی سنو جی، عشق مصطفیٰ کے تقاضے جی ہیں، عشق مصطفیٰ کے تقاضے نہیں ہیں کہ پوری زندگی حضور دے نام دا کھا دیا کہ اگر زندگی کے اندر موقع بن جائے کہ جیل کی داغ کھانی پڑ جائے 2 دن تو پھر کون سی پریشانی ہے؟ دسو جی پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے میں نے انہوں نے فون آیا قاری صاحب دا، عمر صاحب دا، میں نے کہنے لگے جناب وہ پولیس والے RPO دے لیٹر آ گیا، بڑا مسئلہ ہے جناب، وہ نہیں کرن دے رہے جلسہ۔ یقین کریں میں کہا جناب پہلے میں لیٹ سا میں ہونی آ رہے ہیں، پھر میں انہوں نے کہا میں کہا راتی میں جلسہ کرنا ہے، جھنگ ایک کرنا ہے شور کوٹ، تو جے ہو گیا نا پرچہ، جے انہوں نے کیتا کہ ایسی کرن لگیا مدرسہ بند۔ میں کہا خدا کی قسم میں خود اس دن تک مدرسے میں بیٹھوں گا جس دن تک مدرسہ پورا کھل نہیں جائے، تو جے ہویا نا پرچہ، جے ہویا گرفتاریاں، تو انشاءاللہ تسی پھر ساڑھا بسترہ دے بوری انشاءاللہ مدرسے دے اندر ہی ہے اس وقت۔ یہ کوئی بات ہے جی کرنا، سنو جی کہا لے ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا نہیں ہے کہ پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے، جو یہ پھل سٹوائے حضور کے نام پر ہاتھ چمائے۔ اب عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تھانے دار آ جائے، پرچے دی گل آ جائے، تو بندہ جناب پنٹ چھاڑ کے نہ سے مٹھے مٹھے جتنے جلسے ہیں اگے پیچھے او اسی کر لئیے، ادھر چونکہ پولیس لگ گئی، اچھا چلیں آپ رہنے دیں، یہ جلسہ نہ کریں۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے۔ اگر زندگی میں کبھی موقع بن جائے نا کہ تھانے دار کڑی چک کے آ جائے، پھر بندہ کہو تھانے دارہ ہونتے عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ کہ بندہ گاؤں چھوڑ کے نہ بھاگے، محفل سے بھاگ نہ جائے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ بندہ کہو تھانے دار پوری زندگی میں نے ایک ہاتھ چمایا حضور کے نام پر، آج حضور کے نام پر ہتھکڑی لگوانے کا وقت آ گیا، تو ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ محمد عربی کے نام پر ہتھکڑی لگوانے کے لیے حاضر ہے۔ حضرت خبیب بن عدی یہ عشق مصطفیٰ خدا کی قسم اکیلے تنہا صحابی سن، آقا و مولا اور صحابہ مدینہ پاک کے اندر موجود، اکیلے تنہا صحابی غزوہ بدر دے بعد انہوں نے گرفتار کر کے نا کافر لے آئے مکے، تمام صحابہ حضور مدینہ پاک کے اندر موجود تھے۔ اب حضرت خبیب بن عدی دے بارے اعلان ہویا
انہوں نے کہا جی چونکہ بدر کے اندر ہمارے کافران دے نا مشرکان دے بڑے بڑے 70 سردار مسلمانوں نے قتل کر دیا، ہر گھر کے اندر صف ماتم ہے، ہر گھر کے اندر جمعیت پہ آسی. انہوں نے کہا کہ آج حضور دا ایک غلام خبیب بن عدی حضور دا صحابی ساڑھے ہتھے لگ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ گران دے اندر اعلان ہو گیا پورے مکے دے اندر آج ہر انسان اکیلے خبیب بن عدی سے اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا بدلہ لے گا. خدا کی قسم بخاری دے اندر اے الفاظ موجود ہیں کہ پورا مکہ جو ہے وہ امڑ آیا، پورا مکہ باہر آ گیا اور عورتاں بھی آ گیا. کسی نے ہاتھ میں اس طرح اٹھایا، کسی نے ہاتھ سے چاقو، کسی نے ہاتھ سے خنجر، کسی نے ہاتھ سے تیر، جو ہاتھ سے ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے، کوئی آیا کوئی عورت آئی. اب نا آپ نے حضرت خبیب بن عدی کو ٹک ٹک کی سولی دے ہوتے نا اس طرح لٹکا دیا. اب کیا ہوا؟ ایک عورت آئی، انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کا نا اس طرح آنکھ نکالی اور اس پتہ کہ کیا اس کے اے میرے شور کا بدلہ ہو. ایک اور عورت آئی، اس نے یہاں سے چہرہ کاٹا، کہنے لگی کہ یہ میرے بھائی کا بدلہ ہو. ایک بڑا شخص آیا، اس نے جناب یہاں سے کان کاٹا، اس کے میرے پتر کا بدلہ ہو گیا. اب تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ حضرت خبیب بن عدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا دی قسم ادھے تو زیادہ جسم نہ ٹک ٹکی دے ہوتے کاٹ کے انہاں کافرہ نے ادھروں کوئی بوٹی کر دے، کوئی ادھروں دے تھلنا خالی ہڈیاں دا کانچہ رہ گیا. تو انہوں نے پتہ کہ کیا؟ پھر کافرہ نے گل کی تھی. انہوں نے کہا جناب صرف اتنی گل ہے، صرف اتنی جی کہ تو خالی اتنا کہہ دے کہ تیرے نال جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ہستے ہو رہا ہے کہ تو اپنے نبی دے نام دا کلمہ پڑھے. تو خالی اتنی گل اج کر دے کہ کاش میری جگہ میرے نبی ہوتے. حتیٰ کہ یہ بات عملی طور پہ ہو بھی نہیں سکتی. آقا و مولا تو مدینہ پاک میں موجود ہے، خالی زبان تو ہی کہنا سی نا، لیکن کافر جناب تالی بجانا چاہتے تھے کہ بس دیکھیں اے عاشق ہوندہ ہے، بس دیکھ لیا یہ عشق مصطفیٰ ہے. تو آقا نا پھر عشق مصطفیٰ وجہ دے جایا، ادھا جسم کٹ گیا. کافر نے کہا تسی خالی اتنی گل کر دو کاش کہ آج میری جگہ میرے نبی ہوتے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے، جائیں آپ مدینہ پاک اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ہم آپ کی جان بخشی کر دیتے. آپ جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا او کافرہ سنو، یہ خبیب بن عدی کا ایک جسم اگر یہ 1000 بار تم کاٹتے اور ایک جان نہیں، رب مجھے 1000 جانے دیتا اور ایک سولی نہیں تسی میں نو لکھ باری سولی چار دیں دے. لیکن خدا خبیب سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی چک جائے. انہوں نے کہا خبیب سے سوچ بھی نہیں سکتا لکھ باری بھی تسی میرا جسم کٹو اور لکھاں باری تسی میں نو سولی دے دیو. لیکن خبیب یہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ حضور کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی چک جائے. دسو جی صحابہ نے پورا جسم کٹوا دیا. عرض کی کہ ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ آج مولوی پرچے کٹن دی ڈر تو محفل چھڑ دے، تسی پرچے کٹان دی ڈر تو جناب محفل اچ کوئی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جس تھانے دار نے پرچہ کٹنا ہے تیسی سارے اپنے ناتے پرچہ کٹانا سے تیار ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی بات ہے، میں دے یقین کرو جی، ہر تقریر دوتے پرچہ، ہر جمعہ پڑھائیے پرچہ، ہر تقریر کے اوپر پرچہ. ایک ہفتے میں نا، ایک ہفتے دے اندر ڈی پی او جیلم میرے ہوتے 5 پرچے بھی وہ کاٹتا رہا ہے. دیکھو کتنے پرچے ہو گئے، کوئی اندازہ ہے؟ 2016 تو جیلہ کاٹ رہے ہیں. 4 شیڈیول ہے، زبان بندی ہے. بڑے بڑے کوئی شیعہ بھی ہو جانا تو انہوں دے ہوتے بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن کی زبان بندی لگتی ہے محرم کے دنوں میں. بس ہر سال میرے اوپر 3 مہینے کی زبان بندی پکی ہے. محرم دی بھی لان دینے، ربیع الاول دی بھی لان دینے. لیکن جدو زبان بندی نکلے اسی اور دھوں کاٹ کے تقریر کرنے ہیں، اسی اور تقریر کرنے ہیں. اب پرچے اتنے ہو گئے الحمدللہ، تعداد کا نہیں پتا، حقیقت میں آپ کو بتا رہا. اب اللہ کا اور فضل ہو گیا، اب اتنے پرچے ہیں کہ محکمہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا. لیکن پھر کوئی ایک ایسا پرچہ ہے جو سینے سے عشق مصطفیٰ نکال دے گا، کوئی ایسی کڑی ہے جو سینے سے عشق مصطفیٰ نکال دے گی. یاد رکھو اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا پرچہ کٹا نہیں، اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا مان تھانے دار پیدا کیا نہیں، نہ کوئی کڑی بنی، نہ کوئی جیل بنی، نہ کوئی سلاخیں بنی جو حضور کے غلاموں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال سکے. یہ عشق ہی ہے.
بس عشق کرنا ہے حضور دے نال. اگلی گل یاد رکھو کہ اس کائنات میں وہ غالب کا شعر ہے نا, اے دنیا داری دے عشق دے اندر پوو گے نا تے جندری جی ہے بھی رول چھڑے گی, کچھ بھی نہیں رہنا. ہاں سب کچھ تہاڈا جڑا ہے وہ بھی جاندا رہے گا. غالب کہتا ہے نا کہ تیرے عشق نے نکما کر دیا غالب. اے جوان لڑکے نے تو آندا ہے شعر, تیرے عشق نے نکما کر دیا غالب, ورنہ بندے ہم بھی تھے بڑے کام کے. ہم نے کہا دنیاوی عشق دی حقیقت یہی ہے کہ کم دے بندے نو نکارا کر دے, لیکن عشق مصطفیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ 5ویں گریڈ دے کانسٹیبل نو کائنات کا ممتاز بنا دے. ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ یاد رکھو یہ عشق مصطفیٰ ہے جو مٹی کو سونا بناتی ہے اور اس طرح بناتی ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی شخصیت نکھار دیتی ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی شخصیت ایسی بنا دیتی ہے کہ پھر قیامت تک نام فقیر انہاں دے باہو, سلطان باہو, نام فقیر انہاں دے باہو, قبر جنہ دی جیوے ہو. اے تے او ہے کہ ہو اگر خود نگر خود نگر, ہو اگر خودگیر خود نگر خودگیر خودگیر خودی, تو ممکن ہے کہ موت سے بنا تو مر سکے. اور باہو صاحب فرماندے نے کہ نام فقیر انہاں دے باہو, قبر جنہ دی جیوے ہو. آپ فرماندے نے کہ عشق مصطفیٰ دا رنگ ایسا ہے کہ جس دے اتے عشق مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گیا نا او پھر موت بھی اس کو مار نہیں سکتی. اس دے قبر بھی جناب پھلاں دے نال لدی جاندی ہے, اس دے قبر جناب او بھی فیض بندی ہے. نام فقیر انہاں دے باہو, قبر جنہ دی جیوے ہو. اور یہ عشق مصطفیٰ کی حرارت دیکھیں. عشق مصطفیٰ کیا ہے کہ حضرت عمر